السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد. سب سے پہلے معزز اساتذہ کرام اور اس ہمارے آزاد کالج کے تمام ذمہ داران اور عزیز طلبہ و طالبات، ماشاءاللہ یہ پہلی مرتبہ یا شاید اس سے پہلے ہوا ہو کہ رد کا کمپٹیشن بھی الحمدللہ ہمارے اس کیمپس میں منعقد ہوا اور ماشاءاللہ بہت اچھا طلباء نے پڑھا. میں سیدھا موٹی باتوں پر آپ تمام کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلام پاک کو پڑھنا بہت مشکل کام ہے اور بس یوں سمجھ کر قرآن پاک کا ہم تمام لوگ اتنا احترام کرتے ہیں کہ ہم اس کو اوپر اٹھا کر رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ احترام میں اتنا اوپر اٹھا کر رکھتے ہیں کہ بس وہ کسی کی جب میت ہو جاتی ہے تبھی وہاں ہاتھ پہنچتا ہے، اس کے علاوہ ہاتھ نہیں پہنچتا ہے. کلام پاک کا حق یہ ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت کی جائے. کلام پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی تمام کامیابی ہمارے لیے لکھی گئی ہے. دنیا و آخرت کی تمام کامیابی کلام پاک میں ہے. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی کلام پاک میں نہیں ہے تو ہم کو کلام پاک کو کھول کر دیکھنا چاہیے. قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے آئیڈل لائف ہے. آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کو پڑھو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کلام پاک میں کسی طریقہ میتھمیٹکس نہیں ہے تو آپ کو چوتھے پارے کو کھولنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء. پورا صفحہ آپ کو پڑھنا چاہیے کہ سب سے بہترین میتھمیٹکس قرآن کریم میں موجود ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں سائنس نہیں ہے تو آپ کو 29واں پارہ اٹھانا چاہیے، سورہ نور کو پڑھنا چاہیے. قرآن کہتا ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا کہ مون ڈز ناٹ ہیو اٹس اون لائٹ، کہ چاند کے پاس اپنی خود کی روشنی نہیں ہے. یہ سائنس کا ریسرچ کہتا ہے. ہمارا کلام پاک کہتا ہے وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا کہ ہم نے سورج کو چاند کو بنایا اور سورج کی روشنی سے اس کو مزین کیا. کلام پاک میں ہر چیز کی تعلیم ہے. کلام پاک میں ہسٹری ملے گی. جیولوجی پڑھنے والے اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو کلام پاک میں آپ کو جیولوجی بھی ملے گا. افلا یتدبرون القرآن. ہم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں. ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں. آج کا یہاں پر جو کمپٹیشن ہوا، مسابقہ ہوا، بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کیمپس میں جس کو لوگ آج شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دین سے دوری کرنے کا تعلیم دی جاتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن اس وقت میں لوگوں کو اہم چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام پاک میں جس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھا، اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو لتا منگیشکر کا گلا یا محمد رفیع صاحب کا گلا مل گیا اور ہم کلام پاک پڑھ سکتے تو ایسا نہیں ہو سکتا. کلام پاک آواز سے طے نہیں کیا جاتا ہے. کلام پاک اگر آپ کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہترین پڑھ رہے ہیں لیکن نہ زبر کا پتہ، نہ زیر کا پتہ، نہ پیش کا پتہ، پیش کب اور مدہ ہو جا رہا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں. ایسا کلام پاک کو نہیں پڑھا جاتا ہے. کلام پاک کو اس کے حق کے مطابق پڑھا جاتا ہے. آپ لوگوں کو اللہ نے بہترین آواز دی ہے. نبیوں میں آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو تھی اور کسی نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ امت میں سب سے خوبصورت آواز کسی کو ملی ہے تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. اتنا اچھا آپ نے قرآن پڑھا. اگر آپ تھوڑا سا اس طرف دھیان دیں گے، جیسے مثال کے طور پر آپ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اب جب یہاں پر ومن احسن ہے یعنی نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے. ومن احسن، اب غلط ہو گیا ہے. آپ نے
مدہ کو وا مدہ کو سب کو آپ نے کیا کر دیا؟ غلط سلط کر دیا. اس لیے اس کے نمبر ہم نے کاٹے. اگر آپ کی آواز پر دیکھے جاتے ہیں تو مجھے امید ہے حافظ اکرم صاحب میری بات سے ایگری کریں گے کہ سب کو پہلا نمبر دیا جاتا، لیکن ہم نے آپ کے نمبر کاٹے مخارج پر اور تلفظ پر. کلام پاک میں تلفظ کا بہت اچھا، جیسا ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی اللہ اور صلی اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر سین سے پڑھیں گے تو اس کے معنی بہت خطرناک ہوتے ہیں. تو آپ کا روزہ کتنا اچھا لگتا ہے، وہ جاری وہ گنبد خضرا، وہ جاری وہ گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے. اور جو لوگ حج پہ گئے ہوں گے وہ بنو سعد گئے ہوں گے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر تھا. میں وہاں پر گیا تو میرے ذہن میں یہ شعر آیا کہ شاہد عالم جب